یہ 7ویں صدی میں ایک بادشاہ تھا ابو سعید ملک مظفر نے یہ میلاد کی محفلیں کروانی شروع کی ہیں، اور میلاد کا بانی 7ویں صدی کا ایک ظالم اور جو نا وہ ایک فاسق قسم کا بادشاہ تھا۔ تو یہ 7ویں صدی کی ایجاد ہے جی میلاد کی محفلیں۔ حالانکہ بحمد تعالیٰ میں اپنے پچھلے بیان میں تفصیل کے ساتھ دلائل کتاب و سنت سے پیش کر چکا ہوں کہ میلاد کا ذکر کرنا اور محفل میلاد کرنا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد میں، حضور کی آمد کے شکرانے میں محفلیں منعقد کرنا سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی کی جلد نمبر 1 صفحہ 25 پر حدیث کا نمبر 28 ہے، سیدہ عائشہ فرماتی تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے میرے سامنے اپنا میلاد بیان کیا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے شکرانے میں انہوں نے حضور کی آمد پر من علینا بیکا کہہ کے اپنا مقصد بیان کیا کہ ہم حضور کی آمد پر اللہ رب العزت کا اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ دیگر حدیث میلاد شریف کی محافل اور اہل سنت و جماعت کے جو معمولات ہیں ان پر بحمد تعالیٰ دلائل موجود ہیں۔ اب یہ ایک لوگوں کو ورگلانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ میلاد کا بانی ملک مظفر ابو سعید ہے اور وہ ایک ظالم اور فاسق قسم کا بادشاہ تھا، لہذا یہ میلاد کی محفلیں شریعت کے خلاف ہیں۔ حالانکہ پہلے میں بات تو اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ ملک مظفر ابو سعید یہ کون تھا، اس کے بارے میں مسلمہ شخصیات کی آراء کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، یہ کتاب ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ کی الحاوی الفتاوی۔ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 200 پر ملک مظفر کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، احد الملوک الامجاد والقبراء الاجواد وکان لہو آثار حسنہ، کہ وہ بادشاہوں میں سے سخی بادشاہوں میں سے ایک سخی بادشاہ تھا اور ایک بہت بڑا سخی آدمی تھا، وکان لہو آثار حسنہ، اور اس کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو نیکی کے کام ہیں جو انہوں نے نیکی کے کام کروائے ہیں۔ وکان شہمن شجاعن بطلن عاقلن عالمن عادلن رحمہ اللہ و اکرم مثواہ، کہ بادشاہ ملک مظفر وہ بڑے ہی تندرست اور جسے والے تھے اور بڑے بہادر تھے اور بڑے ہی ایک ہیرو قسم کے آدمی تھے، عقل مند تھے، عالم تھے، عادل تھے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو روشن فرمائے، اکرم مثواہ۔ اور یہی بات حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 13 صفحہ 159 پہ بیان کی ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، ملک مظفر کے حوالے سے اپنا موقف پیش کرتے ہیں، جلد 13 کے صفحہ 159 پہ لکھتے ہیں یہی بات جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، احد الاجواد والسادات القبراء والملوک الامجاد لہو آثار حسنہ، اور صفحہ 160 پہ لکھتے ہیں، کان مع ذالک شہمن شجاعن فاتقن بطلن عاقلن عالمن عادلن رحمہ اللہ۔ یہ سارے کلمات جو ہیں یہ ملک مظفر کی توثیق کے حافظ ابن کثیر نے ذکر کی ہے۔ سیر اعلام نبلاء کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 246 پہ حافظ ذہبی ملک مظفر کے بارے میں لکھتے ہیں، کان متواضعا خیرن سنین، کہ ملک مظفر متواضع بڑے عاجزی والے تھے، انکساری والے تھے، خیرن سنین، اور بڑے بہتر شخص تھے اور عقیدے کے اعتبار سے بھی سنی تھے۔ جن کی سنیت کی توثیق حافظ ذہبی کر رہے ہیں، یہ مخالفین میلاد کہتے ہیں کہ وہ ایک ظالم اور ایک بدعتی اور فلاں فلاں قسم کے شخص تھے۔ یحب الفقہاء والمحدثین، حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ فقہاء اور محدثین سے محبت کرتے تھے۔ ربما آت شعراء، اور شاعروں کو وہ وظیفہ بھی دیا کرتے تھے۔ وما نقل انہ انہزم فی حرب، اور کوئی ایسی بات منقول نہیں ہے کہ کبھی ان کو کسی جنگ میں شکست ہوئی ہو، جس جنگ میں گئے ہیں اسی جنگ کو وہ فتح کر کے آئے ہیں۔
تو یہ توثیق کے کلمات جو ہیں علماء نے محدثین نے ملک مظفر کے بارے میں لکھے۔ علی سبیل تنزل، اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ ابو سعید ملک مظفر جو ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق، ان کے قول کے مطابق وہ ظالم بادشاہ تھے، بدعتی تھے، تو کیا کسی ظالم بادشاہ کا کیا ہوا ہر کام ہی غلط ہوتا ہے؟ ہر کام ہی برا ہوتا ہے؟ جبکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ کئی ایسے ظالم قسم کے حکمران گزرے ہیں کہ جنہوں نے کئی ایسے کام کیے ہیں کہ جن کو یہ اچھا سمجھتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید پر اعراب لگائے تو یہ برا کام ہے کہ اچھا کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ اس طرح مختار بن ابی بکر سقفی نے کیا کیا ہے؟ قاتلین امام حسین سے انتقام لیا، بدلہ لیا ہے، تو برا کام کیا کہ اچھا کام کیا ہے؟ یہ بھی کہیں گے کہ اچھا ہے۔ تو بھئی اس کے ظلم کو دیکھیں گے کہ اس کے کام کو دیکھیں گے؟ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ رب العزت کبھی کبھی اس دین کی مدد فاجر قسم کے لوگوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ تو علی سبیل تنزل اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ فاجر تھے، فاسق تھے، بدعتی تھے، تو بدعتی کا یا فاسق کا کیا ہوا ہر کام غلط اور بدعت اور گناہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ محدثین علماء نے گواہیاں دی ہیں کہ ملک مظفر جو ہے وہ سنی تھے اور عالم تھے، عادل تھے، اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں ابن کثیر نے کی ہیں، حافظ سیوطی علیہ الرحمہ نے کی ہیں۔ تو علماء محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، لہذا یہ غلط قسم کا پراپوگنڈا کر کے ان کو میلاد کا بانی تصور کر کے اور ان کو ڈکلیئر کر کے یہ ایک سازش کرتے ہیں کہ لو جی میلاد کا آغاز جو ہے وہ تو 7ویں صدی میں کیا گیا۔ حالانکہ یہ اعتراض بالکل باطل ہے۔ یہی اعتراض روافض کی طرف سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر ہے۔ رافضی کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر ہے، تراویح کے والے سے بھی کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں کہ تراویح کا بانی حضرت عمر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ نماز تراویح نہیں پڑھائی، تراویح کے بانی حضرت عمر کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جناب متع کے حرام ہیں، یہ بھی عمر ہے، عمر نے متع حرام قرار دیا ہے۔ تو اب یہ لوگ جو اس طرح کے پراپوگنڈے کرتے ہیں، یہ اس وقت کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ اس وقت یہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی، حضرت عمر تراویح کے بانی نہیں ہے، بانی اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز تراویح پڑھی ہے اور صحابہ کو حضور نے جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ حضرت عمر نے تو تراویح پر پابندی کروائی ہے، حضرت عمر نے تو اس پر پابندی کروائی ہے۔ اس طرح متع تو نبی کریم علیہ السلام نے خود حرام کیا ہے اور حضور کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ ہاں حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں متع کے حرام ہونے کی اور متع کی حرمت کی پابندی کروائی ہے۔ تو جس طرح حضرت عمر کے پابندی کروانے سے ان کو متع کے حرام ہونے کا بانی ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، نہیں کہا جا سکتا، نماز تراویح کا بانی نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح ملک مظفر بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں انہوں نے پورے ملک میں، پوری سلطنت میں سرکاری طور پہ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد جو ہے اس کو منوایا ہے اور میلاد کروایا ہے۔ ان کو بانی نہیں کہہ سکتے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں، اپنے دور حکومت میں ملک مظفر نے سرکاری طور پہ حضور علیہ السلام کے میلاد کی محافل کا انعقاد کیا۔ جس طرح ہمارے دور میں 2018 میں پرائم منسٹر پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ 2018 میں میلاد النبی سرکاری سطح پہ منایا جائے گا۔ آپ کو صرف یہ کہے کہ جناب پاکستان میں میلاد کا بانی عمران خان صاحب ہیں، تو اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ یہ ظاہر کہ تحکم سینہ زوری زبردستی ہے۔ کسی بندے کا اس طرح کا اقدام جو ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس کا کیا بن گیا، بانی بن گیا۔ تو بحمد اللہ میلاد کی محفلیں شروع سے ہو رہی ہیں، ہر صدی میں، ہر قرن میں، اور نبی کریم علیہ السلام کے دور پاک سے، حضور کے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اہل ایمان نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کی محافل کا انعقاد کرتے آ رہے ہیں۔